فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، کل کے سبق میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے وکیل بنتے ہیں، ترجمان بنتے ہیں اور ان کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے اور مجادلے کرتے ہیں، جب ان کے اوپر موت کا وقت آئے گا اور اللہ کے فرشتے ان کے سر پر پہنچیں گے تو اس وقت سارا ان کا کفر کا، شرک کا جو نشہ ہے وہ اتر جائے گا اور وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہیں گے کہ جو کام ہم کر رہے تھے یہ کوئی برا کام نہیں تھا۔ اپنی دانست میں وہ اسے اچھا اور نیکی کا کام سمجھ کر ہی کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک تم جس کو نیکی کا کام سمجھ کر کرتے رہے وہ نیکی کا کام نہیں تھا بلکہ وہ برائی کا کام تھا، اور جو کچھ تم کرتے رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوب واقف تھا۔ آج اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ فوراً اللہ کے فرشتے یعنی موت سے پہلے پہلے خدا کے فرشتے جب مشرکوں کے سر پر، کافروں کے سر پر پہنچیں گے تو اس وقت صاف ظاہر ہے کہ مرنے والے کے ارد گرد اس کے عزیز رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کہتا ہے نحن اقرب الیہ منکم، تمہاری نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہم سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے۔ اس وقت ہم ان کی بات کو نہیں سن رہے ہوتے، جب اللہ کے فرشتے کسی کو موت سے دوچار کرتے ہیں تو اس وقت اس کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر برا آدمی ہوتا ہے اور جہنمی ہوتا ہے تو اس کو جہنم کی وعید سنا رہے ہوتے ہیں، جہنم کی اس کو خبریں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بچوں اب تک جو تو نے زندگی گزاری ہے سو گزار لی ہے، اب تو نے جہنم کی طرف چلے جانا ہے۔ اور کہتے یہ ہیں کہ جہنم میں فوری طور پر روح کو بھیج دیا جاتا ہے اور جسم جو ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ قبر میں رہتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح اور جسم کے درمیان ایک تعلق قائم کر دیتے ہیں کہ روح کو جو سزا مل رہی ہوتی ہے وہ جسم کو بھی سزا مل رہی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات عذاب قبر کے اوپر صریحاً دلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ منکرین حدیث اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی عذاب قبر نہیں ہے، کوئی عالم برزخ نہیں ہے، بس مریں گے تو پھر عدم میں چلے جائیں گے۔ قبر کی سزا اور جزا کا کوئی تصور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید کی یہ آیت واضح طور پر ارشاد فرماتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے فوراً مرنے والے کو اگر وہ جہنمی ہے تو اس کو عذاب قبر کی وعید سناتے ہیں، اور جنتی ہے اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آتا ہے، اس کو جنت کی بشارت عطا کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہا گیا کہ فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے۔ گویا جہنم کا کوئی ایک دروازہ نہیں ہوگا، جہنم کے کئی دروازے ہوں گے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ان میں سے ہر دروازے کے لیے ایک مخصوص حصہ ہے کہ کس نے کس دروازے سے داخل ہونا ہے، متکبرین نے کس، اور بدکاروں نے کس، دھوکہ بازوں نے کس، مشرکوں نے کس، یعنی اللہ پاک جانتا ہے کہ کس نے کس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ تو ان کو کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ خالدین فیہا، اور پھر دوسری مصیبت یہ ہے کہ تم نے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی جہنم میں رہنا ہے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ جس نے ساری زندگی یہ